حضرات، میں نے اس سے پہلے بھی شورائے کرام کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ مجھے 3 بجے تک یعنی سحر سے کے وقت سے تھوڑا سا پہلے میں چاہتا ہی ہوں کہ یہ خوبصورت محفل منزل مقصود تک پہنچ جائے. لہٰذا میں تمام شورائے کرام سے اس بات کی گزارش کر رہا ہوں، مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات اپنا کلام پیش کریں. آئیے عزیزان گرامی، میں بغیر کسی تمہید کے، اس لیے کہ تمہید اس کے لیے بیان کی جائے جو محتاج تمہید ہو، تعارف اس کا بیان کیا جائے جو محتاج تعارف ہو، لیکن اس کے بارے میں کیا کہا جائے جس کے لیے تعارف اس کا محتاج ہو. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو کہ اس محفل کے منقبتی دور کے ماحول کو تھوڑا سا بدلتے ہوئے میں حرف التماس پیش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا غضنفر عباس توسی صاحب کے کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مقدس اور نورانی جشن میں خیالات اور اپنی عالمانہ بیان کو آپ ہم تک رکھیں. ہم آپ تمام حضرات سے گزارش کر رہے ہیں کہ بلند ترین نعرہ سبات سے مولانا مرفوع کا استقبال کیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بزرگان عزیز، برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اسٹیج پر تشریف فرما آفاقی اور عالمینی شخصیات جو ادب اہل بیت کے حوالے سے دنیا میں مشہور و معروف ہیں، اور اس مجمع میں مسرت کو رونق دینے والے میری آنکھوں کے سامنے کرسیوں پر جلوہ نما میرے سامعین کرام، میں صمیم قلب اور دل کی گہرائیوں سے اس جشن مسرت کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے بڑی مسرت اور سعادت محسوس کر رہا ہوں. آپ کے حوالے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے اس زمانے کے سلطان اور کائنات کے خواجہ اور کونین کے مالک، ہدایت کے سربراہ، رہبری کے نمائندے اپنے اس حجت حق کی بارگاہ میں جس کے قدم گرامی قدر کی بدولت یہ کائنات باقی ہے، تحیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی ہمارے برادر گرامی قدر فرما رہے تھے کہ شورائے کرام سے گزارش ہے کہ وہ سحر سے پہلے اپنے کلام کی طولانیت کو سمیٹ لے، طوالت کو سمیٹ لے، تاکہ اس سے پہلے محفل اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائے. لیکن انہوں نے اس اجمال میں مجھے بلا کر شاید بد پرہیزی کی ہے. میں اپنے آپ کو کیسے سمیٹوں گا اور اپنے آپ کو کیسے اجمال کی منزل میں لاؤں گا. بارہ کی 185ویں آیت ہے. اس میں اللہ نے نزول قرآن کا تذکرہ فرمایا ہے، قرآن کو بھیجنے کا ذکر کیا ہے، قرآن کی صفات، قرآن کی تاثیر، قرآن کا اثر، قرآن کی فضیلت اور قرآن کی حقیقت و معنویت کو بیان فرمایا، اور اس مہینے کا تذکرہ کیا ہے جس مہینے کی برکتوں سے
جس مہینے کی سعادتوں سے، جس مہینے کی رحمتوں سے اور جس مہینے کی نعمتوں سے آپ بہرہ ہو گئے ہیں، وہ چاہے عبادت کے حوالے سے ہو یا روزہ داری کے حوالے سے ہو یا افطار اور دعا خوانی کے حوالے سے ہو، مسلسل آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اسی میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا ہم انتظام ہدایت کرنا چاہتے تھے، لہذا ہم نے قرآن کو سراسر لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل کیا، اور اس قرآن کو ہم نے ظاہری معجزات کا مجموعہ اور حق اور باطل میں ایک فیصلہ کرنے والا ایسا حقیقت نشان بنا کے دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں، ضلالت سے بچیں، ہلاکت سے بچیں، فنا سے بچیں اور صراط مستقیم پر گامزن ہوں، اللہ کی راہ تک پہنچنے کا وسیلہ فراہم کرے، پروردگار عالم کا تقرب، نزدیکی، تقوی کی لذت اور زہد و ورع کا غبار اپنے اندر پیدا کرے، تسبیح و تحلیل سے اپنے نفوس کو منور کرے، معطر کرے، اپنی روح کو نکھارے، سنوارے، ابھارے اور دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک وفادار پروردگار بنا کر پیش کرے۔ لیکن ہماری یہ بزم، ہماری یہ تقریب اور ہمارا یہ جشن اور ہماری یہ محفل امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے آپ ہر سال سماعت فرماتے ہیں۔ میں نے قرآن کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ نے جہاں قرآن مجید کے نزول سے سرفراز اور ممتاز فرمایا، وہی محافظ قرآن امام حسن کو بنا کر اسی مہینے میں اللہ نے ظاہر فرمایا اور ان کی آمد اور ان کی ولادت کا اہتمام کیا۔ یعنی یہ مہینہ قرآن ثابت کے نزول کا بھی مہینہ ہے اور قرآن نازل کے نزول کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں قرآن بھی آیا ہے، محافظ قرآن بھی آیا ہے، اس میں قرآن بھی آیا ہے، مفسر قرآن بھی آیا ہے، اس میں قرآن بھی آیا ہے، دانائے قرآن بھی آیا ہے، اس میں قرآن بھی آیا ہے، معزز قرآن بھی آیا ہے، اس میں قرآن بھی آیا ہے، نفس قرآن بھی آیا ہے، اس مہینے میں قرآن بھی آیا ہے، روح قرآن بھی آیا ہے، اس مہینے میں قرآن بھی آیا ہے، آبروئے قرآن بھی آیا ہے، اس مہینے میں قرآن بھی آیا ہے، عزت قرآن بھی آیا ہے، اس مہینے میں قرآن بھی آیا ہے، وقار قرآن بھی آیا ہے، اس مہینے میں قرآن بھی آیا ہے، اعتبار قرآن بھی آیا ہے، اس مہینے میں قرآن بھی آیا ہے، اور اسی مہینے میں قرآن کی شان اور قرآن کی عظمت اور رفعت بن کر امامت کا دوسرا تاجدار بھی آیا ہے۔ امام حسن کا قرآن کے تحفظ کے حوالے سے اگر مختصر لفظوں میں تعارف کراؤں تو اتنا بڑا احسان ہے قرآن مجید پر امام حسن کا کہ امت مسلمہ قیامت تک اگر سجدے سے سر نہ اٹھائے تو سرکار امام حسن کا احسان اٹھا نہیں سکتی۔ اتنا عظیم احسان ہے، آپ ذرا سمجھیں، قرآن مجید وہ مشترک پوائنٹ ہے اور وہ متحد فلسفہ ہے اور نقطہ ہے جس پر سارے مسلمان متفق ہیں، سنی ہو یا شیعہ ہو، دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، حنفی ہو یا شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، سلیمانی ہو یا آغا قادری ہو، بہاری ہو یا قادیانی ہو، پڑھے لکھے ہو یا افغان ہو، کوئی بھی ہو، امیر ہو غریب ہو، دیسی ہو پردیسی ہو، نمازی ہو غیر نمازی ہو، عبادت گزار ہو داعشیار ہو یا اس سے تعلق نہ رکھنے والے ہو، فقط کلمہ گویوں کا پورا یہ گروہ اور یہ پورا سماج جو 73 فرقوں پر مشتمل ہے، سب کا مشترک عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور نہ صرف یہ کتاب ہے، ہر فرقہ قرآن کو اپنے لیے سند بناتا ہے، اپنے لیے ذریعہ بناتا ہے، اپنے لیے ثبوت بناتا ہے، اپنے لیے دلیل حق بناتا ہے، اپنے لیے راہ صراط بناتا ہے، اپنے لیے قرآن ہی کو سب چیزوں کی بنیاد اساس اور بیس بناتا ہے، جا بناتا ہے، فاؤنڈیشن بناتا ہے۔ اگر مسلمان سے پوچھو تیری نماز کیسی ہے، کیا قرآن کہتا ہے میں حق پا ہوں؟ ہر ایک مسلمان یہی کہے گا، ہر ایک فرقہ یہی کہے گا میرا حج حق ہے اس لیے کہ قرآن سند ہے، میرا روزہ حق ہے اس لیے کہ قرآن سند ہے، میری نماز حق ہے اس لیے کہ قرآن سند ہے، میرا نظریہ حق ہے اس لیے
سند ہے، میرا کنسرٹ حق ہے اس لیے کہ قرآن سند ہے، میری فکر حق ہے اس لیے کہ قرآن سند ہے، میرا فرقہ حق ہے اس لیے کہ قرآن سند ہے، میرے اعمال حق ہے اس لیے کہ قرآن سند ہے، میں جو سجدے کرتا ہوں وہ قرآن کے مطابق کرتا ہوں، میں جو عبادات کرتا ہوں وہ قرآن کے مقابل کرتا ہوں، میرا نکاح حق ہے، میری طلاق حق ہے، میرا جینا حق ہے، میرا مرنا حق ہے، چونکہ ہر چیز قرآن کے مطابق ہے۔ مبارک ہو عالم اسلام کے 73 فرقوں کہ تمہیں قرآن سند کے طور پر مل گیا، تم نے اپنی عبادتوں کو مشترک بنا دیا، تم نے اپنے عقیدے کو مشترک بنا دیا، تم نے اپنے نظریے کو مشترک بنا دیا، لیکن کبھی اگر قرآن مشکل میں پھنس کر اپنی سند کے لیے محتاج ہو جائے تو کسے لاؤ گے مشکل کشائی کے لیے؟ غور کریے گا۔ بس میں شاید 1 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور امام حسن کی عظمت، ان کا مقام اور ان کی ذات گرامی اور ان کے عہدۂ مقدس یعنی امامت کا انٹروڈکشن اور تعارف بہت مختصر الفاظ میں کرانا چاہتا ہوں، اور قرآن سے آپ کا رشتہ بتانا چاہتا ہوں، اور امامت کی اہمیت اور امپورٹنسی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب کے سب کی بیس قرآن، ہر فرقے کی بنیاد ذریعہ وسیلہ ہیں، سب کچھ قرآن ہے، لیکن اگر قرآن کبھی سچ پہ آ جائے اور اپنا وجود ختم ہوتے ہوئے محسوس کرے اور مشکلات میں مبتلا ہو تو کس کا دامن پکڑے گا؟ آپ نے نہیں دیکھا 3 آیات قرآن سے پیش کرتا ہوں، دشمنان قرآن نے، دشمنان اسلام نے، دشمنان رسالت نے، دشمنان توحید نے جب قرآن کو نشانہ بنایا تو 3 آیتوں کو سامنے رکھا، چونکہ قرآن کا چیلنج تھا۔ سورہ مبارکہ ہے النساء، 4تھا سورہ ہے قرآن مجید کا اور 75ویں آیت ہے، ارشاد ہوا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من غیر عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے نازل ہوا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے، چونکہ اختلاف نہیں ہے اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے قرآن کو اپنا ہونے کا ثبوت اور اپنی کتاب ہونے کی سند کس بات کو قرار دیا ہے؟ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس کے اندر ایک دوسرے سے مخالفت والے پہلو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی رخ ایسا نہیں ہے جو ایک دوسرے رخ سے ٹکراتا ہو۔ قرآن مکمل کا مکمل وحدت پسند ہے، اتحاد پسند ہے، یگانگیت رکھتا ہے، ایک جیسا ہے، یکساں ہے، بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے، ہر سورہ دوسرے سورے کی تائید کرتا ہے، لیکن یہاں پر قرآن کے دشمنوں نے قرآن ہی سے تلاش کر کے 3 آیتوں کو نکالا۔ سورہ ہود 11واں سورہ 13ویں آیت، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 78ویں آیت، سورہ بقرہ 2 سورہ 30ویں آیت۔ یہ 3 آیتیں جلدی جلدی پڑھ لو۔ دشمن لے کے آیا کہ آپ کا قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو آپ کا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اس لیے میری کتاب ہے کہ اس میں اختلاف نہیں، ٹکراؤ نہیں، تضاد نہیں، کنٹراڈکشن نہیں، تصادم نہیں، بڑھت نہیں، اس میں یگانگت نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے صاحب، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے سارے لوگوں سے، ساری کائنات سے چیلنج کرتے ہوئے کہا، جب پیغمبر پر اعتراض کیا لوگوں نے کہ یہ قرآن تو آپ نے کر لیا ہے، یہ قرآن تو آپ نے بنا لیا ہے، تو اللہ نے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو، دنیا کے سارے افراد سے، کہ اگر تمہیں قرآن پر یہ شک ہو چلا ہے کہ یہ مجھ محمد نے اپنے طور پر گڑھ کر، لکھ کر، تصدیق کر کے، تعلیف کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، تو سوچو میں تو اکیلا ہوں، اگر میں اکیلا قرآن بنا سکتا ہوں تو کائنات کے سارے جن اور سارے انسان مل کر اسی جیسا ایک قرآن لے آئے۔ اگر میں اکیلا بنا سکتا ہوں تو پوری کائنات کے جن اور انسان کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور تم نہیں بنا سکتے تو مانو کہ یہ مخلوق کے رشتے کا کام نہیں ہے، یہ مخلوق کے بس کا کام نہیں ہے، یہ خالق کا منصب ہے کہ قرآن جیسی عظیم
کتاب اس کائنات میں مخلوق کرے. پھر اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا قل الف ترا ہو قل فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. ان لوگوں سے کہو اگر یہ کہتے ہیں قرآن تم نے بنا ڈالا تو ان سے کہو کہ اس میں تو 114 سورے ہیں, تم 10 سورے بنا لاؤ. اگر میں اکیلا پورا قرآن بنا سکتا ہوں تو تم 10 سورے کیوں نہیں بنا سکتے؟ پھر اور ریڈیوس کیا اپنے چیلنج کو اور گھٹایا. سورہ بقرہ میں اکیلا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. ان لوگوں سے کہو کہ اگر تمہیں قرآن پر شک ہے, ڈاؤٹ ہے اور شبہ ہے اور تم دغدغے کا شکار ہو کہ یہ محمد نے بنا ڈالا, تو ان سارے لوگوں سے کہو کہ ایک سورہ بنا لاؤ. توجہ کرو. اور جب نہ بنا کے لاؤ تو جھوٹوں کو گھر تک پہنچاؤ. ایک چھوٹا سا سورہ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دو. سورہ کوثر کو کعبے کی دیوار پر آگے کا کیا. 3 مصروں کا سورہ ہے. شعراء کرام بیٹھے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. 3 مصرے تھے. جیسے اللہ یا تو ایک مصرع دیا جاتا ہے تضمین کے لیے, اللہ نے 3 مصرے دیے تھے تضمین کے لیے اور ایک سورہ لگا دیا. آپ تک کسی نے جواب دیا؟ کل کا تو جور جاہلیت تھا, بدو عرب تھے, بیکار لوگ تھے, آوی تباہی میں مشہور تھے, ان کا کچھ نہیں تھا, جاہل تھے, اننام تھے, بالکل دماغ سے خالی تھے, عقل سے پیدل تھے, شعور سے عاری تھے, وجدان نہیں تھا, احساس سلیم نہیں تھا, ذہن رسا نہیں تھا, قلب مطہر نہیں تھا, کچھ ان کے پاس نہیں تھا. آپ تو تکرار ہے, آپ تو ترقی ہے, آپ تو ارتقا ہے. چاند پر پہنچ گیا انسان, ستارے پر پہنچ گیا انسان, سوریا پر پہنچ گیا انسان, ایٹم بم بنا لیا, نیوکلیر بم بنا لیا, انٹرنیٹ بنایا, نیٹ بنایا, ٹیلی فون بنایا, سب کچھ بنایا. آج کا اور دنیا کی سپر پاور طاقتوں سے کہ قرآن کے ایک سورے کا جواب لے آؤ تو ساری دنیا ہاتھ جوڑ کر کہے گی مریخ تک جانا آسان ہے, ایک سورہ بنانا مشکل ہے. آسمان تک جانا آسان ہے, ایک سورہ بنانا مشکل ہے. ادھر قدرت مسکرائی کہ دیکھو یہ میرے قرآن ثابت کا ایک ٹکڑا تھا, ایک سورہ تھا جو میں نے کعبے کے باہر آنے کا کرایا تھا. جب تم سب مل کر اس کا جواب نہ لائے تو جس کو میں نے اپنے گھر میں اتارا اس علی کا جواب کیا لاؤ گے؟ شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہا تو دلیل دیجیے, ثبوت دیجیے. عجیب و غریب بات. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے تو ایک قرآن کا بس ایک سورے کا جواب دیا. ختم کی معنی تقریر. پہلے اللہ نے کیا کہا؟ پورے قرآن کا جواب لا. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ 78ویں آیت. سورہ ہود 10 سوروں کا جواب لا. 11واں سورہ 13ویں آیت. سورہ بقرہ ایک سورے کا جواب لا. دوسرا سورہ 23ویں آیت. اب یہ توڑا مجموعہ میرے سامنے بیٹھا ہے. علماء تو مجھے دعائیں دیں گے تو میرے رہبر اور میرے پیشوا ہیں, ان سے میرا خطاب نہیں ہے, ان سے تو تعریف چاہوں گا, بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا کہا تھا کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے, اور دشمن کیا لایا ہے؟ 3 آیتیں کے ساتھ یہ اختلاف نہیں تو اب کیا ہے؟ کبھی پورا قرآن مانگتا ہے, کبھی 10 سورے مانگتا ہے, کبھی ایک سورہ مانگتا ہے. تو آپ نے غور نہیں کیا 114 الگ ہے, 10 الگ ہے, ایک الگ ہے. میتھمیٹک جانتے ہو نا, کیلکولیشن جانتے ہو نا, جو 10 ہے وہ 1 نہیں ہو سکتا, جو 1 ہے وہ 10 نہیں ہو سکتا, اور جو 10 ہے وہ 114 نہیں ہو سکتا. 114 کی فگر الگ ہے, 10 کی کاؤنٹنگ الگ ہے, 1 کی گنتی الگ ہے. تو یہ ڈفرینٹ الگ الگ ہے نا. اللہ نے الگ الگ کیوں چیلنج کیا اور جواب مانگا؟ تو یہی بات تھی جب صحابہ رسول پریشان ہو گئے اور جواب نہ ملا اور دشمن چڑھ کے سینے پر اپنی طرف سے دندناتا ہوا تھا, جواب دو, جواب دو. قرآن کو حق کہنے والوں, صادق کہنے والوں, سچا کہنے والوں,
ہوشیار ہے، جب جب اسلام پہ وقت پڑا اور مشکل پڑی تو ان کو وہی گھرانہ یاد آیا جو مسند مشکل کشائی پر جلوہ فگر ہے اور جس کا منصب ہے حل مشکلات ہونا، حلال مشکلات ہونا۔ آئے اور آنے کے بعد امام حسن کی بارگاہ میں فرزند رسول آپ کے نانا کے دین پر وقت پڑا ہے، قرآن دشمن کے اعتراض کی زد میں ہے، اپنی سند کھوتا جا رہا ہے۔ سنو مسلمانوں، اگر قرآن ہی غیر معتبر ہو جاتا تو پھر اعتبار کا کیا رہتا؟ پھر یہ رمضان، یہ روزے، یہ نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ تصویر، یہ تحلیل، یہ تنجیل، یہ سجدے، یہ قیام، یہ قعود، یہ تشہد، یہ اذان، یہ اقامت، یہ ذکر، یہ فکر، کیا خاک کا رہ جاتا؟ کچھ بھی نہ رہتا۔ آئے حسن کے دروازے پر، اے فرزند رسول، وقت بہت برا ہے، قرآن ضبط پر ہے، قرآن کا اعتبار ختم ہو رہا ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے 3 دعوے کیوں کیے؟ 114 سورے لاؤ، پورا قرآن لاؤ، 10 سورے لاؤ، 1 سورہ لاؤ۔ امام نے مسکرا کے کہا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت قرآن کے مخالف 3 گروہ تھے، 3 جماعتیں، مشرک، کافر، منافق۔ مشرکوں سے پورا قرآن مانگا، کافروں سے 10 سورے مانگے، منافقوں سے 1 سورہ مانگا۔ اللہ جانے آپ کہاں بیٹھے ہوں گے، مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے، آپ کس فکر میں ہوں گے، آپ کس سوچ میں ہوں گے، مگر ذرا سمجھے 3 گروہ اپوزیشن میں تھے قرآن کی، مشرک، کافر، منافق۔ اب ڈیفینیشن بھی تو بتاؤ، مشرک کس کو کہتے ہیں، کافر کس کو کہتے ہیں اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ مشرک توحید کا دشمن، کافر رسالت کا منکر اور منافق امامت کا منکر۔ توجہ جانا، توحید کے دشمن سے پورا قرآن مانگا، رسالت کے دشمن سے 10 سورے مانگے، امامت کے دشمن سے 1 سورہ مانگا۔ جب امام نے یہ جواب دیا تو سب نے کہا سنو، یہ ہے وارث رسول، یہ ہے محافظ قرآن۔ اور بس ایک جملہ کہا، میری تقریر ختم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں پر ان تقریروں سے ساتھ لوٹتا ہوگا اور کتنے لوگ پریشان ہوتے ہوں گے اور کتنے لوگوں کا دل لرزنے لگتا ہوگا۔ حقائق جھیلنا سب کے بس کا نہیں ہوتا، سچائیوں کو تحمل کرنا سب کے مقدر میں نہیں ہوتا، فضائل اہل بیت سننا سب کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ جب امام نے جواب دیا کہ کافروں سے، مشرکوں سے اور منافقوں سے الگ الگ قرآن کا خطاب تھا، یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ ٹکراؤ نہیں ہے، تو سارے صحابہ نے کہا نشہد انک للرسول ولدا وللقرآن سندا۔ اے حسن، ہم گواہی دیتے ہیں آپ رسول اللہ کے لیے ولد ہے اور قرآن کے لیے سند ہے۔ کیا سنا؟ دیکھیے آپ، ختم ہو گئی تقریر، کیا کہا سارے صحابہ نے؟ نشہد انک، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شکا للرسول ولدا، آپ رسول کے ولد ہیں، رسول کی اولاد ہے، نسل رسول کی آپ ایک وہ کیفیت ہے جس سے نام رسول زندہ رہا۔ نشہد انک للرسول ولدا وللقرآن سندا، اور قرآن کے لیے سند ہے۔ ختم ہو گئی بات، لوگ زیر لب ہونٹ بھیج بھیج کر دانتوں میں دبا دبا کر اعتراض کی کیفیت میں کہتے ہیں امامت کیا ہے، امامت کی ضرورت کیا ہے، منصب امامت واجب ہے، امامت کو ماننا واجب ہے۔ ارے واجب نہیں، واجب ہے، واجب سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے لیے قرآن سند ہے۔ نہیں سمجھ رہا، نہیں غور کیا، شاید میری آواز نہیں پہنچی۔ ہر مسلمان کیا کہتا ہے؟ قرآن کی آیت سند، قرآن سند، قرآن سند، قرآن سند۔ اور سارے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن قرآن کے لیے سند۔ تو اب تو سمجھ میں آ گیا نا، جو امتوں کے لیے سند ہو اسے قرآن کہتے ہیں، اور جو قرآن کے لیے سند ہو اسے امام کہتے ہیں، اسے حسن کہتے ہیں، وہ ہمارا امام ہوگا۔ سلامت رہے، زندہ رہے۔
امام حسن علیہ السلام کی اس محفل سعادت کے اور بذل طہارت کے تصدق میں آپ کو طول حیات نصیب ہو، اچھا کردار، اچھے اعمال، اچھا تقوی اور اچھی سوچ اور اچھی فکر میسر ہو۔ آپ امام زمانہ کے لشکر میں شریک ہو۔ آپ ہمیشہ حسن پروردگار کا خیال رکھ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔